تو کیا بابرکت و جلالی نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو. ہم سلام کے بےحد شکر گزار ہیں کہ لاسٹ ہماری کلاس کا ٹاپک تھا محبت کے بارے میں سیکھا. آج ہم اپنی یونٹ سیکوینس کو جو ہم چل رہے تھے یوحنا کی انجیل سے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا. آج اس کا 7واں باب ہے, ہم اس کی اسٹڈی کریں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 7 باب جو ہے وہ 1 سے لے کر 53 آیت تک مشتمل ہے. ہم 3 آیات ورڈ بائی ورڈ خدا کے کلام کی اسٹڈی کریں گے. اس میں 7 ٹاپک ہیں. پہلا جو ہے یسوع اور اس کے بھائی, جو 1 آیت سے لے کے 9 آیت تک ہے. یسوع ادھر میں آپ کے موقع پر 10 آیت سے لے کے 24 آیت تک میں نے آپ کے سمپل کرنے کے لیے سامنے آیتیں لکھی ہیں تاکہ ہمیں پتا ہو یہ ٹاپک کس آیت تک ہے, یہ کس آیت تک. کیا وہ مسیح موعظہ ہے؟ یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے ارادے بھیجے گئے. یسوع کے زندگی کے پانی کی ندیاں, لوگوں میں اختلاف رائے اور مقتدر اور معتبر یہودیوں میں بے اعتقادی. ہم اس کے بارے میں کلام مقدس میں سے سیکھیں گے. تو ہم پہلی آیت سے لے کے 9 آیت تک خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہوں گے. اس کا ٹائٹل ہے یسوع اور اس کے بھائی. ان باتوں کے بعد یسوع گلیل میں پھرتا رہا, کیونکہ یہودیہ میں پھرنا نہ چاہتا تھا, اس لیے کہ یہودی اس کے قتل کی کوشش میں تھے اور یہودیوں کی عید قیام نزدیک تھی. بس اس کے بھائی نے اس سے کہا, یہاں سے روانہ ہو کر یہودیہ کو چلا جا, تاکہ جو کام تو کرتا ہے انہیں تیرے شاگرد بھی دیکھیں. کیونکہ ایسا کوئی نہیں جو مشہور ہونا چاہے وہ چھپ کر کام کرے. اگر تو یہ کام کرتا ہے تو اپنے آپ کو دنیا پر ظاہر کر. کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر ایمان نہ لائے تھے. بس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا تو ابھی وقت نہیں آیا, مگر تمہارے لیے ایسا وقت ہے. دنیا تم سے دعوت نہیں رکھ سکتی, لیکن مجھ سے رکھتی ہے, کیونکہ میں اس پر گواہی دیتا ہوں کہ اس کے کام برے ہیں. تم عید میں جاؤ, میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا, کیونکہ ابھی تک میرا وقت پورا نہیں ہوا. یہ باتیں ان سے کہہ کر وہ گلیل ہی میں آ. یہی سیم سینیریو یسوع مسیح جب قانا گلیل کی شادی میں, جب مریم اسے کہتی ہیں, اس کی ماں کہتی ہے کہ کیونکہ وہاں پر میں ختم ہو چکی تھی, تو وہ اسے کہتی ہے کہ اسے بھی یہاں پر معجزہ ظاہر کرنے کے حوالے سے بات کرتی ہیں. لیکن یسوع مسیح وہاں پر بھی اپنی ماں سے کہتے ہیں کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. یہاں پر بھی یہی سیم سینیریو ہے. یسوع مسیح کے بھائی عید قیام میں جا رہے ہیں. وہ عید قیام کیا تھا؟ یہودی جب مصر سے نکلے تھے تو موسیٰ کو جب شریعت دی گئی تھی تو اسے کہا تھا کہ یہ عیدیں منانی ہے, 7 عیدیں. یہ انگلش میں عید قیام کو ٹبرنیکل بھی کہتے ہیں, ٹبرنیکل فیسٹ کہلاتی ہے. تو جب یہ بتایا گیا تو اس میں بتایا جاتا کہ 7 دن تک آپ نے اس عید کو منانا. کتنے دن تک؟ 7 دن تک یہ عید منائی جاتی تھی, عید قیام. تو وہاں پر جب وہ جا رہے تھے اس کے بھائی, تو انہوں نے یسوع مسیح کو بھی کہا کہ ہمارے ساتھ, لیکن یسوع مسیح نے وہاں جانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ ابھی میرا وقت نہیں آیا. یہ یسوع مسیح کس چیز کی بات کر رہے تھے؟ کیونکہ یسوع مسیح ابھی اس گلوریفائی بدن میں نہیں تھے, وہ جسمانی روپ میں تھے. اور یہ ٹبرنیکل فیسٹ ابھی یہ بتاتی ہے, ابھی جتنی بھی فیسٹ تھی یہودیوں کی وہ ساری کمپلیٹ ہوتی گئی. پینٹیکوسٹ بھی کمپلیٹ ہو چکا, آگے پاس اوور بھی کمپلیٹ ہو چکا. یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں. لاسٹ ٹبرنیکل فیسٹ ایک رہتی ہے, اور ایک رہتی ہے ڈے آف ججمنٹ فیسٹ رہتی ہے, اور ایک ٹرمپٹ جسے کہتے ہیں وہ ہے ریپچر والی, جس دن ٹرمپ ہوگا لکھا لاسٹ ایک پوری پھونکی جائے گی جب کلیسیا کا ریپچر ہو جائے گا. وہی کبھی رہتی ہے. اور لاسٹ ٹبرنیکل ہے جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے بتاتی ہے. تو یہ عید ابھی اس ٹائم نہیں ہوئی تھی. یسوع مسیح نے کہا کہ میرا بھی وقت نہیں. اس کے بھائی وہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں. اب دیکھنے والی بات ہے, یسوع مسیح دیکھیں خود خدا تھے اور اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. حالانکہ اس نے سب چیزیں تھی, ہر چیز کا ان کو پتا تھا, شریعت کے مطابق اس کی کرتا ہوں, ساری شریعت کو فالو کرتا تھا وہ, لیکن اس کے بھائی اس پر ایمان نہیں لائے تھے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا شخص نہیں کہ جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ چھپ کر کام کرے. آج مشہور ہونے کے لیے ہر ایک چیز, اتنی فیسلٹیز ہو گئی. آپ سوشل میڈیا کر لیں, ہر چیز سے آپ فوراً مشہور ہو سکتے ہیں. لیکن اس میں ایسی چیزیں نہیں تھی. لیکن اس نے کہا جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ چھپ کر کام نہیں کرتا. یسوع مسیح بھی سیکریٹلی کام کر رہے تھے کیونکہ ابھی ان کا وقت نہیں آیا تھا. تو وہ سیکریٹلی کام کر رہے تھے. تو ان کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو مشہور ہونا چاہے وہ چھپ کر کام کرے. تو وہاں بھی یسوع مسیح سے جواب کہتے ہیں, انہوں نے کہا کیونکہ اس کے بھائی بھی اس پر اس ٹائم ایمان نہیں لائے تھے. بس یسوع نے ان سے کہا کہ میرا ابھی وقت نہیں آیا, مگر تمہارے لیے سب وقت ہے. ابھی تم کر سکتے ہو, ابھی تمہارا وقت ہے. جب میرا وقت آئے گا
تو میرے سے اس لیے دنیا دعوت تم سے نہیں رکھتی کیونکہ تم لوگ ساری دنیا کی چیزوں کو پورا کرتے ہو. میں کیونکہ دنیا کا نہیں ہوں تو میری جب میں باتیں کروں گا تو لوگ میرے سے اختلاف رائے رکھیں گے, اور یہ آگے ہمیں ملتا ہے یہاں پہ لوگوں کا اختلاف ہے. اس نے کہا ابھی میرے یہاں ٹائم نہیں, کیونکہ تم اگر کام کرو گے تو تمہارے سے دنیا کوئی بھی عداوت نہیں رکھے گی, لیکن میں کروں گا تو دنیا مجھ سے عداوت رکھے گی. تم عید میں جاؤ, میں ابھی اس عید میں نہیں جاتا کیونکہ ابھی میرا وقت پورا نہیں ہوا. یہ باتیں اسے کہہ کر وہ گلیل ہی میں رہا. عید کہاں تھی؟ یہودیہ میں. یسوع مسیح کہہ رہے ہیں میں گلیل میں رہوں گا, آپ لوگ جاؤ میں نہیں جاؤں. لیکن آگے ہم بڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں لیکن ظاہری طور پر نہیں, پوشیدہ طور پر جاتے ہیں. 10 آیت سے پڑھیں گے اس ٹاپک کو, یسوع عید قیام کے موقع پر. یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یسوع مسیح کے بھائی جو ہیں وہ یسوع کو فرق کرتے ہیں کہ ہم عید میں جا رہے ہیں, آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں. یسوع مسیح وہاں پہ منع کر دیتے ہیں, ریفیوز کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ میرا بھی وقت نہیں ہے, میں نہیں جانا چاہتا. آپ نے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں لیکن میں نہیں جانا چاہتا. اب یہاں سے ہم 10 آیت سے لے کے 24 آیت تک پڑھیں گے, تھوڑا لینتھی. اس میں ہم پڑھیں گے یسوع عید قیام کے موقع پر کیسے جاتا ہے. فزیکل نہیں جاتے لیکن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب اس کے بھائی عید میں چلے گئے اس وقت وہ بھی گیا, ظاہراً نہیں بلکہ گویا پوشیدہ. وہ ظاہری طور پر نہیں گیا, لیکن آپ ہم سب کا ایمان ہے یسوع مسیح ہر جگہ موجود ہے کیونکہ وہ خود خدا تھے, اور وہ ابھی بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اور وہ ہمارے اندر ہیں. اس نے کہا تھا میں ان کے ساتھ رہوں گا, میں چلوں گا, بسوں گا. آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اگر یہاں پر ہیں تو یسوع یہاں پر ہے. نو, چرچ لکھا وہ ہاتھ کے بنائے ہوئے گھروں میں نہیں رہتا. وہ ہر اس شخص کے اندر رہتا ہے جس نے اسے اپنا سیویئر, اپنا نجات دہندہ قبول کیا ہے, اسے یہ ایکسپٹ کیا ہے کہ کرائسٹ جو ہے وہ ہمارا لارڈ ہے, وہ ہمارا خداوند ہے. ہر شخص نے یہ بلیو کیا تو اس کے اندر خدا کا روح بھی اور خدا خود بھی اس کے اندر موجود ہے. وہ اب ہمارے اندر موجود ہے, وہ ہمارے سے دور نہیں ہوتا. ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے, آپ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے اندر روح القدس ہے, تو ایسے تو کوئی شخص ہے جو گناہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی گالی دے رہے ہیں, یہ وہ کر رہے ہیں, تو کیا ان کے اندر روح القدس ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ روح القدس اس ٹائم تک ہر انسان کے اندر ہے جب تک وہ مرا رہے ہیں, لیکن روح القدس کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, روح کو رنجیدہ نہ کرو, تو روح رنجیدہ ہو جاتا ہے, اس ٹائم تک کام نہیں کرتا. لیکن جب دوبارہ ہم اقرار کرتے ہیں, اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, تو خدا پھر ہمیں بحال کرتا ہے. ہمیں یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. یسوع مسیح کیا ہوگا؟ ظاہرا نہیں بلکہ گویا پوشیدہ. اور یہودی اسے عید میں یہ کہہ کر ڈھونڈنے لگے کہ وہ کہاں ہے. اچھا, وہاں پہ ایک پروپیگنڈا بنا ہوتا ہے, یہودی سارے جمع تھے کہ عید کا موقع ہے, اب اگر آئے گا تو اسے کسی باتوں میں پھنسا کر اس کو ہم گرفتار کریں گے, اس کا مروا دیں گے. کیونکہ وہ وہاں پر بھی چرچا ہو رہا تھا یسوع کو کہ وہ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, کیونکہ یسوع مسیح ان سے باتیں کرتے تھے. وہ یہ کہتے تھے یہ دن پڑا ہے, نہ اس نے کہیں تعلیم حاصل کی, لیکن اسے اتنی زیادہ یہ باتیں شریعت کی, یہ کیسے ہم سے فیس ٹو فیس بات کر رہا ہے, کہاں سے نالج اس کو آئی تھی. آگے بڑھتے ہیں. لیکن لوگوں میں اس کی بات چیت چھپ کے بہت سی گفتگو ہوئی. بعض کہتے تھے کہ وہ نیک ہے اور بعض کہتے تھے کہ نہیں, بلکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ کیا کہتے تھے؟ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ. وہ یسوع مسیح خود خدا ہیں, وہ نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے تھے, وہ اپنی چیزوں سے دیکھ رہے تھے, نہیں ایسا نہیں ایسا. لیکن یسوع مسیح اس ٹائم ان کا مسایہ جو تھا وہ آ چکا تھا, وہ بلیو نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. آپ بھی یہ بتاتے ہیں کہ لوگ گمراہ ہو گئے, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں. لوگ گمراہ نہیں بلکہ اب میں سمجھتا ہوں کہ اتنی نالج آ گئی ہے, اب ہر انسان انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اور میرا یہی کہنا ہے, میں ہر اپنے میسج میں یہی کہتا ہوں کہ روح کی نعمتوں کے بارے میں معذور رکھتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں اس حاضر دور میں ہمیں جو روح کی نعمت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ڈسرننگ اسپرٹ کی ہے, مطلب روحوں کا امتیاز. روحوں کا امتیاز کیا ہوگا؟ جب ہمیں خود نالج ہوگی. اب میں پریچ کروں تو آپ لوگ مجھے جج کریں, اگر کہیں میں غلط ہوں تو آپ لوگوں کو اگر انڈرسٹینڈنگ آپ کی کلیئر ہے تو آپ مجھے جج کریں گے کہ یہاں پہ یہ غلط ہے. لیکن جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ, آپ کی کلیئرٹی نہیں کلیئر ہوگی آپ کو, تو آپ کیسے مجھے جج کریں گے؟ تو یہ خدا کا روح بھیجنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو, ہم مسیح کو جان سکیں. تو یہاں پہ پڑھتے ہوئے لکھا وہ لوگ کہتے تھے, کچھ تو چپکے چپکے یہ باتیں کرتے تھے کہ نہیں یار وہ جو بھی بات کرتا ہے ٹھیک کرتا ہے, وہی ہمارا مسیح ہے جس کی ہم تلاش میں ہیں, وہی ہمارا. لیکن کچھ بات چپکے چپکے کیا کہہ رہے تھے, یہ لوگوں کو کیا کر رہا ہے؟ گمراہ کر رہا ہے. تو بھی یہودیوں کے ڈر سے کوئی شخص اس کی بابت صاف صاف نہ کہتا تھا. اس ٹائم کے فقیہ فریسیوں کا اتنا بھرم تھا, اتنا بوس گری ہوتی تھی کہ ان کے علاوہ وہی جب ہم چرچ ہسٹری بھی پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ جب رومن امپائر کے اوپر کیتھولک آیا تو انہوں نے جب آگے پریچ کیا, انہوں نے مسیحیت کو قبول کیا, تو لکھا ہے وہ بائبل صرف ایک ان کا بشپ ہوتا تھا,
یا فادر تھا وہ ہی کرتا تھا. کسی عام بندے کو اجازت نہیں تھی پریچ کرنے کی, بائبل پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی. جب میں نے آپ کو فرسٹ کلاس میں بائبل کا انٹروڈکشن دیا تھا, کون سا ٹیکسٹ تھا, کہاں سے آیا تھا, کہاں سے انٹرپریٹ ہوتا ہوگا, کہاں سے, یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ وہاں پہ تب وہ کسی کو پکڑنے بھی نہیں دیتے تھے, نہ سمجھنے دیتے تھے جو بتایا وہ. اب وہاں پہ یہاں پہ بھی یہی چل رہا تھا کہ لوگ یہودیوں کے ڈر سے کیا کر رہے تھے, ان کو صاف صاف کہہ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ یسوع المسیح بالکل ٹھیک ہے, یہی ہمارا مسیح ہے. چپکے چپکے سیکریٹلی یسوع کے ساتھ تھے, بلکہ اوپنلی نہیں تھے. اور جب عید کے آدھے دن گزر گئے, آدھے میں نے آپ کو بتایا یہ 7 دن کی تھی, آدھے دن گزر گئے تو یسوع ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا. یسوع المسیح وہاں نہیں گئے, یسوع المسیح سیکریٹلی وہاں پہ گئے, لیکن جب آدھے دن گزر گئے یسوع المسیح ہیکل میں جاتے ہیں تعلیم دینے لگا. بس یہودیوں نے تعجب کر کے کہا کہ اس کو بغیر پڑھے کیوں کر علم آ گیا. میں نے آپ کو بات بتائی کہ وہ یہ کہہ رہے تھے نہ اس نے پڑھا ہے, نہ اس نے کچھ سیکھا ہے, تو اس کو کہاں سے آ گیا. تو وہ تعجب کر رہے ہیں, کہہ رہے یہ ٹیچ بھی کر رہے ہیں, آج ہم ٹیچ کر رہے ہیں. میرے کو خدا نے موقع دیا, میں کچھ کہہ بھی سکتے ہیں کہ بھائی میں نے تو سیمنری نہیں کی, لیکن میں نے خدا کا شکر ہے, خدا کے کہوں کہ اسٹڈی کرتا ہوں. یہ میں ہر شخص کو کہتا ہوں کہ آپ پرسنل اسٹڈی لازمی رکھیں. خدا نے ذہن کو کھولا, عقلوں کو کھولا, اور آج ہم فیش بھی کریں. اسی طرح یسوع المسیح تو خود خدا سے لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے بغیر پڑھے تو کیوں کر علم آ گیا. یسوع نے جواب میں ان سے کہا میری تعلیم میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی, اور ہمارے بھیجنے والے کی میں یہ سمجھتا ہوں ہر اس شخص کی کالنگ ہے جس نے یسوع کو قبول کیا کہ اپنا نجات دہندہ قبول ہے. ہر شخص کی ڈیوٹی ہے آپ پریچ کریں, آپ پریچ کریں. صرف اسپیسیفکلی میں نہیں, میرے دل میں کام نہیں, یا پاسٹر کے, یا بشپ کے, یا فادر کے, کسی کے تھرو نہیں. ہر اس شخص کی ڈیوٹی ہے جس نے یسوع مسیح اپنا قبول کیا کہ یہی خدا ہے. آپ گواہی دیں. آپ کیسے کر سکتے ہو؟ وی ڈونٹ نیڈ کہ ہمیں یہ ضرورت نہیں کہ میں ایسے ٹیچ کروں, میں چرچ میں پلپٹ پہ کھڑا ہو کے ٹیچ کروں. ہم آپس میں بیٹھ کر بھی گفتگو کر سکتے ہیں, ہم گوسپل ایسے بھی شیئر کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص تھا, ہم اس کو شخصیت کے طور پر بھی ہے تو وہ خدا تھا, لیکن ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے بتا سکتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا جسمانی روپ میں آیا تھا, خدا کا کلام آیا تھا, اس نے آگے ہماری خاطر صلیب پر جان دی, دفن ہوا, تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق یہ کہ ہمارے گناہوں سے ہمیں آزاد کر دیا. اس نے ہمیں آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. لوگوں کو یہ بتائیں رائٹ گوسپل پولس رسول کو جو ملی تھی, اس نے کہا تھا کہ مجھے جو رائے ملی ہے, جو مجھے حکمت ملی ہے, وہ انسان کسی نہیں بلکہ خدا کی طرف سے ڈائریکٹ ملی ہے. تو وہ اس کو جو حکمت ملی تھی وہ یہ ملی تھی اس کو ٹیچنگ, جو بھید اس کو کہتا ہے وہ بھید جو بنایا الگ سے پوشیدہ تھا مجھ پر ظاہر ہوا. اور وہ کیا تھا کہ مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا, دفن اور تیسرے دن کلام مقدس کے مطابق بلڈ خون بہائے جانے سے معافی ملی, لیکن یسوع کے خون ہی کے وسیلہ سے ہمیں معافی ملی. یہ رائٹ گوسپل ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کہہ رہے کہ کیسے اس کو آ گیا. تو یسوع مسیح نے کہا یہ ٹیچنگ میری نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے کی. اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے تو وہ اس کی تعلیم کی بابت جان جائے گا. فرسٹ آف آل کیا ہونا چاہیے؟ ولنگ ہونی چاہیے, آپ کے اندر چاہت ہونی چاہیے, سیکھنے کی جستجو ہونی چاہیے. پھر ہی لیکن اگر کوئی اس کی مرضی پر چلنا چاہے, فرسٹ جو ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم نے خدا کو ڈیڈیکیٹ اپنا نجات دہندہ قبول کر کے میں نے صرف کیا کہ میں خدا کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, میں خدا کا کام کرنا چاہتا ہوں. اگر میرے اندر یہ ول ہے, میری مرضی ہے, ایسے تو خدا چنتا ہے, لیکن انسان کی اپنی بھی تو ہونی چاہیے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. لیکن اگر کوئی اس کی مرضی کے مطابق چلنا چاہتا ہے یا اس پر چلنا چاہے, وہ اس کی تعلیم کی بابت جان جائے گا. ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہم یہ کریں گے, خدا نے ذہن کو کھولا, عقلوں کو کھولا, سوچوں کو کھولا, خدا نے اپنے بھید رویے کی ہے, سمجھ میں بھی آ رہا ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ پھر اس کو کی بابت جان جائے گا کہ خدا کی طرف سے یا میں اپنی طرف سے کہتا ہوں. جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے, لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے. ٹھیک ہے, جو اپنی عزت چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے, جو اپنی طرف سے کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے. اب اپنی طرف سے کچھ لوگ باتیں بتاتے ہیں, لیکن ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ جو بات کریں کلام کے مطابق کریں, اور اس کو ایک آیت پڑھ کر کسی بات پہ اب ڈاکٹر نہیں بنا سکتے یا عقیدہ نہیں بتا سکتے کہ بائبل یہ لکھی ہے. اس کا پیرابل بھی ہونا چاہیے. اگر یہاں لکھا ہے تو آگے کیا لکھا ہے, اگر یہاں لکھا ہے تو کیوں لکھا گیا تھا, اس کا پورا کانٹیکسٹ کیا ہے, پھر ہم اس کو ڈاکٹر نہیں لے سکتے. ہم ایسے نہیں, میں پڑھ لیتا ایک آیت پڑھ لیتا میں اس کو ڈاکٹر لوگوں کو بول دوں کہ خدا کا کلام ہمیں یہ لکھا, وہ کب کہا گیا, کس کے لیے کہا گیا, ہمیں کانٹیکسٹ میں پڑھنا ضروری ہے. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے, لیکن جو اپنے بھیجنے والے کی عزت چاہتا ہے وہ سچا ہے اور اس میں ناراض نہیں. پولس رسول رومیو 1:16 میں کہتا ہے کہ میں جیل سے نہیں شرماتا. کیوں؟ کیونکہ پھر آگے وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میں آدمیوں کو دوست رکھتا ہوں یا خدا کو. اگر آج تک آدمیوں کو کچھ کرتا تو میں خدا کا بندہ نہ ہوتا. اس نے کہا جیسا لکھا ہے میں ویسا پیش کروں. کوئی میرا دشمن بنتا ہے
کوئی میرے برخلاف ہونا چاہتا ہے مجھے اس سے کوئی میٹر نہیں کرتا، کیونکہ میں جیل سے نہیں شرماتا، میں وہ بات کہوں گا جو مجھے خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ یسوع المسیح بھی وہاں پہ یہی کرتے تھے۔ روح القدس دینے کا مقصد یہ تھا، جب شاگردوں کو روح القدس ملا تھا تو وہ جا کے جب ان کو بھیجا گیا تھا دو کر کے انہوں نے کچھ بتایا موزے میں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے شاگرد آئے لیکن وہ موزہ میرے بیٹے میں سے بدلو نہیں نکال سکے، اور روح القدس نے اس طریقے سے ان کو پاور یا برکت اس طرح سے نہیں ملی تھی ان کو، لیکن جب روح القدس ملا تو دلیری آتی ہے۔ روح القدس ہمیں کیا بچتا ہے؟ دلیری ہوئی ہے۔ آج روح القدس کا دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم پریچ کر سکیں، ہم بول سکیں۔ اس ٹائم صرف فقیر فرقی ہی کرتے تھے، صحیح نہیں کرتے تھے، لیکن اب جب روح القدس دیا گیا تو اب اوپنلی ہر ایک بندے کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہر بندہ پریچ کر سکتا ہے، ہر بندہ بول سکتا ہے، تو یہی ہے اس کا مقصد۔ آگے کہتا ہے کیا موسیٰ نے تمہیں، میں 19 آیت پڑھ رہا ہوں، کیا موسیٰ نے تمہیں شریعت نہیں دی تو بھی تم میں سے شریعت پر کوئی عمل نہیں کرتا کیونکہ تم میرے قتل کی کوشش۔ کہہ رہے ہیں آپ کو شریعت موسیٰ نے دی تو تم تو شریعت پر عمل نہیں کرتے کیونکہ شریعت میں لکھا ہے کہ خون نہ کر، تم تو میرے خون کے پیچھے لگے ہوئے، تم میرے قتل کرنے کے پیچھے لگے ہو، تو تم نے کیسے شریعت پورا کر لیا؟ انہوں نے کہا نہیں کیا، ٹھیک ہے تم عمل نہیں کرتے کیونکہ تم میرے قتل کی کوشش میں۔ لوگوں نے جواب دیا تجھ میں تو بدرو ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یسوع۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ تجھ میں کیا ہے؟ بدرو ہے۔ کون تیرے قتل کی کوشش کر؟ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اندر تو بدرو ہے، آپ کو کون قتل کرے گا؟ یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں آج ہیٹ آپ کو ملے گا، آپ سچ بولیں گے آپ کو ہیٹس ملے گا، آپ کو نفرت انگیز دیکھا جائے گا، آپ کے برخلاف باتیں ہوں گی جب آپ سچ بات کرو گے۔ یسوع مسیح کسی لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے، اس نے کہا جو میرا باپ نے مجھے ٹیچنگ دی میں وہ پریچ کروں گا اور چاہے کچھ بھی ہو۔ یسوع مسیح نے بھی ایسے کہ یوحنا سے باقی نے کیا کیا؟ انہیں جا کے اس کے بادشاہ کے آگے بولا کہ بادشاہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی رکھنا روا نہیں۔ اس نے بولا اگر وہ ویسا ہوتا نہیں بادشاہ تمہیں مروا دے گا، لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، لیکن اس کو قید میں ڈال دیا گیا۔ لاسٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی بیٹی کیا کرتی ہے؟ اس کے سالگرہ پر وہ وہاں پہ اس کو بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں اس کی وش کیا ہے، وہ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں کہ مجھے یوحنا سے خالی کا سر ملے۔ وہ اس کی ماں اس کو ٹیچ کرتی ہے۔ وہاں پہ بھی ماں کے کردار کا اثر ہے کہ ایک ماں ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو اچھا بچوں کو سکھاتی ہے، لیکن اس ماں نے اس کو غلط سکھایا کہ اس نے نبی کا سر مانگے، اور وہ آخری نبی وہی تھا یوحنا۔ اس کے بعد کوئی نبی ہے، اس کے بعد یسوع مسیح سے رسولوں کا دور شروع ہوا۔ آج اپوسٹولک ایج سے ہم نکل کر آج جو ہے وہ چرچ ایج ہے۔ چرچ ایج میں 5 فولڈ منسٹری آتی ہے، جس میں لکھا کسی کو چرواہا، مبشر، رسول، نبی۔ یہ جو چل رہا ہے، یہ اب جو چل رہا ہے 5 فولڈ منسٹری چل رہا ہے، خدا نے دیا تاکہ مرد خدا کیا بنے؟ کامیاب ہو۔ آج ہمیں جب یہ چیزیں دی گئی 5 فولڈ منسٹری، تو وہ دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ مرد خدا کیا بنے؟ کامیاب، اور لوگ انڈرسٹینڈ کریں کلام کو کس طرح سمجھنا ہے اور کس طرح نہیں۔ یہاں پہ یسوع مسیح کو کہہ رہے ہیں تجھ میں بدرو ہے، اوپر کہہ رہے ہیں کہ اس میں کیسے علم آ گیا، یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ کیسے بول سکتا ہے۔ پھر یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تجھ میں تو بدرو ہے۔ پھر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، کسی کو کتنا ہیٹس ملا، لیکن یسوع نے کسی کی پرواہ کی؟ کون پرواہ کرے؟ تو اسی طرح جب آپ سچائی پر قائم ہوں گے، سچائی کی باتیں کریں گے تو لوگ آپ سے عداوت رکھیں گے، لیکن جب آپ ان کے کانوں کی کھجلی کے باعث ان کے ریلیٹنگ باتیں کریں گے، ان کی مین پلیزنگ کریں گے، تو تب وہ آپ ان کو خوش لگیں گے، آپ بہت اچھے لگیں گے۔ لیکن جب رائٹ ٹیچنگ اور رائٹلی ڈیوائڈنگ کا ورڈ آف ٹروتھ کریں گے، رائٹلی ڈیوائڈ کریں گے، حقیقت بتائیں گے، لیکن سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ جب ہم سچائی پر قائم رہیں گے تو لوگوں کی کیئر نہیں کریں گے لوگ کیا ہمارے بارے میں کہتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے ہماری فائنل اتھارٹی کیا ہے؟ خدا کا کلام، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ تو یہاں پہ یسوع مسیح کو بھی ہیٹ ملا، اس نے کہا تو تم تو شریعت پر عمل ہی نہیں کرتے، پھر وہ کہہ رہے ہیں تجھ میں کیا ہے؟ بدرو۔ یسوع نے جواب ان سے کہا میں نے ہر ایک کام کیا، تم سب تعجب کرتے ہو، اسی سبب سے موسیٰ نے تمہیں ختنہ کا حکم دیا، حالانکہ وہ موسیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ باپ دادا سے چلا آیا ہے، اور تم سبت کے دن آدمی کا ختنہ کرتے ہو۔ جب سبت کو آدمی کا ختنہ کیا جاتا تاکہ موسیٰ کی شریعت کا حکم نہ ٹوٹے، تو کیا مجھ سے اس لیے ناراض ہو کہ میں نے سبت کے دن ایک آدمی کو بالکل درست کر دیا؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو بلکہ انصاف سے فیصلہ کرو۔ یہ کی پوائنٹ ہے، 24 آیت اس کی کی پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ ظاہر کے موافق فیصلہ نہ کرو، طرفداری کے آپ یعقوب بھی اس کے بارے میں کہتے ہیں ہم نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی، جو اچھا ہے اچھے کپڑے پہن کے آپ اس کو اچھی سیٹ پہ بٹھاؤ، جو غریب نہیں ایسے نارمل کپڑے میں ہے آپ اس طریقے سے اس کو عزت نہیں دیتے، اگر وہ پیسے والا ہے تو آپ اس کو زیادہ رسپیکٹ کرو گے، لیکن اگر وہ پیسے والا نہیں ہے تو آپ اس کو ڈس رسپیکٹ کرو گے نہیں، ہمیں اس طرح نہیں کرنا۔ خدا خود کہتا ہے کلام میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنا سورج نیکو بدلو۔ اب خدا سے بڑے ہم لوگ،
وہ جب اپنا سورج نیک اور بد دونوں پر چمکا سکتا ہے تو ہم تو انسان ہیں. پولس رسول اپنے لیٹر میں کہتا ہے کیا بنائی ہوئی چیز اپنے بنانے والے سے کہہ سکتی ہے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ وہ کہتا ہے کہ جیسے کمہار جب برتن بناتا ہے تو ایک وہ عزت کا بناتا ہے اور ایک ذلت کا، بےعزتی کا بناتا ہے. تو خدا نے ہر انسان کو بنایا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس نے کسے کیسے کام لینا ہے، کب لینا ہے، یہ خدا کی مرضی. لیکن وہ جسے چاہتا ہے، جس پر ظاہر کرنا چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. یہ انسان کی اپنی طرف سے نہیں، یہ خدا ہی کی مرضی ہوتی ہے. آگے بڑھتے ہوئے ہم نے یہ پڑھا کہ اس نے کہا کہ میرے سے اس لیے نفرت کر دو کیونکہ میں سبت کے دن بھلائی کرتا ہوں. آپ سبت کے دن آپ کو ختنہ کرانا منظور ہے، لیکن آپ کو کسی شخص کو اگر میں نے تندرست کر دیا، اگر وہ بیمار تھا، اگر وہ اپنی بیماری سے مر رہا تھا، میں نے اس کو اگر شفا دے دی، آپ کو یہ برا لگ رہا ہے کہ میں نے سبت والے دن کیا، میں نے سبت حکم توڑا ہے. بلکہ سبت تو میں نے سبت والے دن ایک اچھا کام کیا، نیکی کی. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اگر بھیڑ گر جائے، گدھا ہے، اس کو پانی ہے، تو آپ وہ کام نہیں کرو گے نا. تو جب میں نے ایک انسان کی زندگی بچا دی تو آپ کو اس کے اوپر میرے سے اختلاف کھائے رکھتے ہیں. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ سبت کے دن سارے موسے کرتے ہیں. تو یسوع مسیح خود ایک سبت ہے. سبت کا مالک کون ہے؟ میں ہوں جو ہے وہ ایک ورڈ ہے، وہ یسوع، یہ خدا کے لیے ہوتا ہے. کس کے لیے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا میں ہوں، یہ خدا کے لیے. یسوع مسیح نے، ہم کہتے ہیں یسوع نے کہا لکھا ہے کہ میں خدا ہوں، یہ ورڈ ہی خدا کا ہے کہ میں ہوں. یو ڈے باؤ ہیبرو میں ہے. جب ہم ہیبرو میں جب لکھا تو خدا کا نام تھا، تو لوگ یہودی جو تھے وہ یسوع خدا کا نام نہیں لیتے تھے، تو وہ ایک گریک ورڈ یوز کرتے تھے ادونائی. ٹھیک ہے، کلام اس کے حکم میں لکھا ہے کہ تو خدا اپنے خدا کا نام نہ لینا، یہوہ خدا نہیں لیتے تھے، وہ کہتے تھے ادونائی. خدا کا ریپلیسمنٹ ورڈ رکھا تھا انہوں نے، ریپلیس کر کے ادونائی کہتے تھے. تو میں ہوں، اس نے کہا میں خود سبت کا مالک ہوں، میں زندگی کی روٹی ہوں، میں راہ اور زندگی ہوں. ٹھیک ہے، پھر وہ کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں. یہ ساری چیزیں یسوع مسیح نے خود کہا کہ میں ہوں، وہ خود خدا ہے. آگے بڑھتے ہیں 21 اور یہ ہم نے پڑھ لیا. 24 بھی ہم نے پڑھی. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب فیصلہ کرنا ہے تو آپ نے کسی کو طرفداری سے نہیں کرنا، ظاہر نہیں کرنا کہ ہم نے اس کی سائڈ لینی ہے اس کی سائڈ لینی. جب بھی آپ نے کرنا ہے فیصلہ، آپ نے انصاف کے مطابق کرنا ہے. فقی فریسی کیا کرتے تھے، جب متی 23 سے ہم حوالہ بڑھتے ہیں، یہ کہنا کہ تم دیرا سونف کو دینے پر تو دہیے کی دیتے ہو، لیکن انصاف، رحم، محبت اس کو تم نے چھوڑ دیا، لازم تھا تم یہ بھی کرتے. اب یہ چیزیں ریچول چیزیں کر رہے ہو، چرچ میں جانے والی ساری چیزیں ایکٹیویٹی کر رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہو، لیکن آپ کا بیک گراؤنڈ آپ اندر سے کیسے ہیں یہ خدا کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو دلوں کی جانتا ہے. آپ اس کے ساتھ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے، آپ لوگوں کو مین پریزنگ کرنے کے لیے، شو آف کرنے کے لیے آپ ساری چیزیں کر رہے ہیں، جبکہ وہ خدا کے نزدیک اچھی نہیں ہے. خدا کو تو انسان کا دل چاہیے کہ وہ خدا کے ساتھ کس طرح متفق ہے. تو یہاں پہ خدا نے کہا کہ آپ نے کسی کی طرفداری نہیں کرنی، بلکہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ انصاف سے کرنا ہے. آگے ہمارا ٹاپک ہے تیسرا، کیا وہ مسیح ہوگا؟ تب بات یروشلیمی کہنے لگے کہ کیا یہ وہی نہیں جس کے قتل کی کوشش ہو رہی ہے؟ وہ سوال کر رہے ہیں، کیا یہ وہ نہیں جس کی ہم قتل کی کوشش کر رہے ہیں؟ لیکن دیکھو یہ صاف صاف کہتا ہے، وہ اس سے کچھ نہیں کہتے. کیا ہو سکتا ہے کہ سرداروں نے سچ جان لیا کہ مسیح ہے؟ اس نے کہا یہ تو صاف صاف کلیئر ڈکلیئر کر رہا ہے، آئی ایم لارڈ، میں ہی خدا ہوں. تو یہ کیا یہ بھی اس کے ساتھ مل گئے ہیں یہودی سردار بھی جو ہے؟ کیا یہ انہوں نے بھی یہ ایکسپٹ کر لیا کہ یہی مسیح ہے؟ اس کو تو ہم جانتے ہیں کہ کہاں کا ہے، مگر مسیح جب آئے گا تو کوئی نہ جانے گا کہ وہ کہاں کا ہے. یسوع مسیح نے، ٹھیک ہے، بس یسوع نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت پکار کر کہا تم مجھے بھی جانتے ہو اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں کہاں کا ہوں، اور میں آپ سے نہیں آیا، مگر جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، اس کو تم نہیں جانتے، میں اسے جانتا ہوں اس لیے کہ میں اس کی طرف سے ہوں اور اسی نے مجھے بھیجا ہے. بس وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اس لیے کہ اس کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا. مگر بھیڑ میں سے بتھیرے اس پر ایمان لا کر کہنے لگے کہ مسیح جب آئے گا تو کیا ان سے زیادہ معجزے دکھائے گا جو اس نے دکھائے. اچھا، یسوع مسیح کا جب معجزے کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح نے جب معجزے کیے تو اس کا بھی کوئی پرپس تھا. آج اگر معجزے ہو رہی ہیں، ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، تو وہاں پہ ایک مقصد تھا، جیسس نے شو کرنا تھا، کیونکہ یہودی کیا چاہتے تھے، نشان مانگتے تھے، اور وہاں پہ دکھانے کا مقصد یہ ہوتا تھا معجزے کرنے کا، تاکہ وہ جانے یہی زندہ خدا ہے. لازر 3 دن کے لیکن 4 دن 3 دن کا مردہ کا کوئی نہیں زندہ، اس نے چوتھے دن زندہ کیا. اس نے دکھایا کہ میں ہی خدا ہوں. پانی پر چل کے دکھا، وہ بھی موجزہ دکھانا تھا کہ پانی پر آج کا کوئی شخص نہیں چلا، صرف خدا کا، خدا بھی چل سکتا ہے.
کہ جتنے بھی یسوع مسیح نے معجزے دکھائے تھے وہ کراؤڈ کو جمع کرنے کے لیے نہیں کیے تھے، کیونکہ اس کے پیچھے جب کراؤڈ جو آتا تھا نا وہ معجزات کے پیچھے آتا تھا. آج بھی ہمارے لوگ جو ہے نا وہ معجزے کے پیچھے پڑتے ہیں. یہ موزہ اچھا کرتا ہے، وہ پادری اچھا موزہ کرتا ہے، وہ کراتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، اس کے پیچھے جائیں گے. اس کو بڑی شفا ہے، شفا کی نعمت ہے، لیکن آپ معجزوں کو دیکھ کر کبھی بھی کسی کو ججمنٹ نہیں ہے یا اس کے اوپر فیصلہ نہیں کریں کہ ہم اس پاسٹر کے پاس جائیں گے یا اس کے پاسٹر کے پاس جائیں گے. معجزے ابلیس بھی کرتا ہے، معجزے ابلیس بھی کرتا ہے. آپ ہندو دھرم میں دیکھ لیں، آپ کو وغیرہ میں ملے گا ہندو بھی معجزے کر رہے ہیں، مسلم بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ہم ادھر چلے جائیں. معجزوں کی بیسس کے اوپر کبھی بھی ڈیسائیڈ نہیں کریں کہ یہ شخص معجزے کر رہا ہے، کوڑ گرا رہے ہیں تو معجزہ ہو رہا ہے، کوڑ لٹکا رہے ہیں، چیئر پہ بیٹھ رہے ہیں. بہت سی ایسی میں کہتا ہوں کہ وہ سسپیشیس ایکٹیویٹیز ہو گئی ہیں جس کو لے کے ہر انسان اب یہ ڈیسائیڈ کر رہا ہے اگر یہ معجزے کر رہا ہے تو میں اس کے پاس جاؤں گا کیونکہ یہ بڑا پاورفل پاسٹر ہے. معجزہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، ہم انسان جو ہے اس کا وسیلہ بنتے ہیں. خدا ہمارے تھرو کام کرتا ہے، لیکن اس کی بیسس پہ کبھی بھی کسی کو اپنا استاد پاپا ماما کبھی بھی نہیں بنائے، اور پاپا ماما والا تو کنٹیکٹ بھی نہیں ہے، اور نہ کسی کو بولا کرے، کیونکہ ہمارا باپ ایک ہی ہے، وہ کون ہے؟ خدا. ہم نے کسی کو نہیں بولنا پاپا. اگر کوئی سکھاتا بھی ہے تو ان کو ٹیچ کریں، ان کو بولے کہ ایسا نہیں ہے، ہمیں کلام میں نہیں سکھاتا. تو آگے بڑھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح نے جتنے بھی معجزے کیے تھے اس کا کیا تھا؟ کوئی پرپس تھا. جیزس نے کچھ اپنا ریویل کرنا تھا، دکھانا تھا، کیونکہ یہودی نشان مانتے تھے، اس لیے یہ ہوا تھا. آگے بڑھیں 32 آیت سے ہمارا آخری ٹاپک 4th ٹاپک ہے، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ یسوع مسیح کے بارے میں انہوں نے دیکھا کہ کیا وہی ہے مسیح ہے. تو اس کے بعد بڑھتے تھے آگے ہم اس کو 32 آیت سے پڑھیں گے. لیکن فریسیوں نے لوگوں کو سنا کہ اس کے بعد اس کی بابت چپکے چپکے یہ گفتگو کرتے ہیں. لوگ کیا کر رہے تھے؟ فریسیوں سے چھپ کر بات کر رہے ہوتے تھے، ان کے سامنے بھی نہیں کرتے تھے. ان کو یہ ڈر ہوتا تھا اگر آج ہم ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مسیح ہے تو ہمیں مروا ڈالیں گے، ہمیں قتل کر دیں گے، ہماری فیملی کو نقصان پہنچائیں گے. تو سچ جو ہوتا ہے نا اس کو لے کر چلنا ایک بہت بڑی بات ہے. جب آپ کو ٹیچنگ پتہ دیکھیں، آج اگر شاگردوں نے یسوع مسیح نے ہماری خاطر جان دی تو سچ پر رہ کر کی. شاگردوں نے اگر جان دی اپنی تو سچ پر رہ کر جان دی، ورنہ وہ کیوں دیتے؟ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو راہ حق اور زندگی ہے وہ یسوع مسیح ہی ہے. جب شاگردوں نے کلام سنا، کچھ دوسرے بھی شاگرد تھے، کچھ چلے گئے تھے، لیکن پطرس سے جب پوچھا تو اس نے کہا زندگی کی بات ہے، تیرے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو یسوع مسیح ہی ہے جس کے بعد زندگی کی بات ہے، جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے. آمین. 32 آیت سے لکھیں گے لوگ چپکے چپکے یہ گفتگو کرتے تھے. پر سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اسے پکڑنے کو پیادے بھیجے. انہوں نے لوگوں کو بھیجا، اپنے سپاہی بھیجے کہ جا کر اس کو مسیح کو پکڑو. لیکن یسوع نے کہا اور تھوڑے دنوں تک تمہارے پاس ہوں، پھر اپنے بھیجنے والے کے پاس چلا جاؤں گا. تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے. یہودیوں نے آپس میں یہ کہا جائے گا کہ ہم اسے نہ پائیں گے؟ کیا ان کے پاس جائے گا جو یونانیوں میں جا بجا رہتے ہیں اور یونانیوں کو تعلیم دے گا؟ یہ کیا بات ہے جو اس نے کہی کہ تم مجھے ڈھونڈو گے مگر نہ پاؤ گے، اور میں جہاں میں ہوں تم نہیں آ سکتے. یہودی اس کے بارے میں نا وہ یہ جب پیادے رہتے تو وہ سوال کرتے یعنی اس نے کہاں جانا ہے؟ کیا یہ یونانیوں میں یہاں پہ ابھی آج ہمیں ٹیچ کر رہا ہے، یا یونانیوں میں چلے جائے گا یا ادھر رہے گا، یا یہ اس کا کہنے کا کیا مقصد ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ یہ جہاں یہ جا سکتا ہے ہم نہیں جا سکتے. یسوع المسیح یا خدا باپ کے پاس جانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے یسوع المسیح. یہ راستہ ہے، یہ ڈور ہے بادشاہی میں جانے کے لیے. جو اس پر ایمان لائے گا وہی، جو اس پر نہیں مان لائے گا وہ نہیں جا سکتا. اس لیے اس نے کہا کیونکہ تم میرے پر نہیں مان لا رہے، کیونکہ میں اپنے بھیجنے والی کی مرضی کو پورا کرنے ہوں. آپ اگر مجھے نہیں قبول کر رہے تو میرے بھیجنے والے کو نہیں قبول کریں. اگر آپ مجھ پہ بلیو کر دو اٹس مین کہ آپ میرے بھیجنے والے کو بلیو کر رہے ہو. تو جب آپ مجھ پہ نہیں بلیو کر رہے اٹس مین کہ آپ وہاں پہ نہیں جا سکتے جہاں میں. یہ کہنے کا مقصد تھا یسوع المسیح کو. ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا کس پر ایمان ہے؟ یسوع المسیح پر. اور ہم شورلی کہہ سکتے ہیں، 100% کہہ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. کوئی یہاں پہ ایسا شخص ہو کبھی بھی اس بارے میں ڈاؤٹ نہیں رکھا کریں، کیونکہ ابلیس جو ہے ہمارے اندر ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے کہ ہم نے خدا کی بادشاہی میں پتہ نہیں جانا بھی یہ نہیں جانا. اب 100% شور ہو کے بولا کریں، جیسے اب میں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہتا ہوں آپ بھی ایسے کرتے ہیں کہ میں خدا کی بادشاہی میں جاؤں گا.
آپ 100% श्योर होके कर रहे हैं, क्योंकि आप यूहन्ना की इंजील उसका 3 बार 16 है, तो आप सबको पता है उसमें क्या है, ठीक है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा रखा है, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए, तो किस पर ईमान लाना है, तो आपका किस पर ईमान है। आगे आयत रिपीट करें फिर क्या है, जो कुछ हमेशा की जिंदगी हमने पानी का, हमेशा की जिंदगी कैसे, जब हम इस पर ईमान लाएंगे तो हमारा ईमान यही है कि मसीह हमारे गुनाहों की खातिर हुआ, दफन हुआ, दूसरा तीसरे दिन कलाम मुकद्दस के मुताबिक जुड़ा। अब ये राइट गॉस्पेल पौलुस रसूल को मिली थी, हमारा ईमान इसी पे। अब हम ये ईमान और 100% श्योरली ये कह सकते हैं कि हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारा ईमान किस पर है, यीशु पर। कभी भी कोई ऐसा बोले या टीच करे तो उसको बोले कि आपको हेल का डर दे, सिखाया वो दोजख से जाना है, ये वो, तो उसको 100% उस भाई को थोड़ा रिव्यू करें और डांटे और बताएं, तो भाई मेरा ईमान यीशु पर है और मेरा ईमान है कि मैं खुदा की बादशाही में जाऊंगा, क्योंकि उसने हमें हमेशा की जिंदगी दी है। 5वां टॉपिक है जिंदगी के पानी की नदियां। अब जिंदगी के पानी की नदियां जब गुलाम यीशु मसीह उस टाइम किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे रूहुल कुद्दस को। ये एक बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसके बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। या फिर ईद के आखिरी दिन जो खास दिन है, कौन सा दिन, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। अगर कोई प्यासा हो, फर्स्ट कंडीशन है इफ, अगर कोई हो। तो जब हमारे अंदर ही नहीं प्यास होगी कलाम को सीखने की, समझने की, मसीह को जानने की, तो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड, हम किस तरह खुदा को पहचान सकेंगे, किस तरह हम समझ सकेंगे खुदा के कलाम को। ठीक है, वहां पे जीसस ने भी कंडीशन है, अगर जो लिखा अगर कोई प्यासा हो तो फर्स्ट हमने प्यास रखनी है खुदा के, लेकिन बारी में वो जो क्लास के वो प्यास है, तो हमने पहले प्यास रखनी है। अगर आज यहाँ पे जितने भी आप बैठे हैं, इट मीन आप थर्स्टी हैं, प्यासे हैं, तो आप बैठे हैं ना कलाम को सीखने के लिए। अगर आप नहीं होते तो आपने भी अभी अपने घर में अपनी मसरूफियाती जिंदगी में मसरूफ होना था, लेकिन आप ये प्यास रखते हैं तो आप इधर यहाँ पे बैठे हैं, तो आप खुदा के कलाम को सीख रहे हैं। लेकिन अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास है, मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर ईमान लाएगा उसके अंदर से, जैसे किताब मुकद्दस में आया है कि जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी। मुझ पर ईमान लाना है कि मैं कौन हूँ, खुदा हूँ। अगर तुम मुझ पर ईमान लाते हो तो आपके अंदर से भी जिंदगी की नदियां जारी होंगी, पानी की नदियां जारी होंगी। जिंदगी जो वो पानी जो जिंदगी बख्शता है, वो वाली नदियां जारी। अब देखिए, मेरा इसको मैं सिंपल इस तरह सिखाता हूँ, मेरा ईमान किस पर है, अब मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर से नदियां कैसे जारी होंगी, नदियां इट्स मीन कि मैंने खुदा को जान लिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ खुदा के बारे में, अब आपको पता चल गया, अब दूसरे को सिखाएंगे जिसको नहीं पता। इट्स मीन कि ये है वो बात जो यीशु मसीह ने कही कि तुम्हारे अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी। आपने जब इस जिंदगी को कबूल कर लिया, हमेशा की जिंदगी के देने वाले को कबूल कर लिया, तो फिर आप लोगों को टीच करेंगे। ये हरगिज मतलब नहीं है कि आपको पता चल गया किसी को नाम बताएं फिर पास्टर की ड्यूटी है, नो नेवर। कलाम हमें कभी ये नहीं सिखाता। कलाम हमें ये सिखाता है कि जिसने मुझ पर ईमान लाया है उसके अंदर में लिखा है, जिस तरह किताब मुकद्दस में आया है कि जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। आप हर एक शख्स के अंदर से जिंदगी की पानी की नदियां जारी होंगी। आप हर शख्स को बता सकते हो कि यीशु पर ईमान लाओगे तो हमेशा की जिंदगी। यीशु ही वो दरवाजा है जो हमें बाप के साथ मिलाएगा। यीशु ही वो मीडिएटर है, दरमियानी है, जिसने बाप और इंसान का जो रिश्ता टूट गया था गुनाह के सबब से, वो बहाल किया। आमीन। यीशु मसीह ही है। इसीलिए हमें लिखा ये कहता है राह और जिंदगी में जो मुझ पर ईमान लाएगा तलाक न होगी हमेशा के लिए। ठीक है, जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। वो फर्जंद बनने का हक बख्शता है, हम उसके बेटे बेटियां हो जाते हैं जब जिस दिन हम उसको कबूल करते हैं। लेकिन जिस दिन हमने नहीं कबूल किया हम बेटे बेटियां नहीं है, तो जिस दिन हम कबूल कर लेते हैं तो हम उसके बेटे बेटियां। तो रूहुल कुद्दस की बात हो रही है। रूहुल कुद्दस जब आया था तो रूहुल कुद्दस का देने का मकसद ये था कि वो तुम्हें बेल की बातें बताएगा, वो खुदा के तह की बातें दरियाफ्त करके तुम्हें बताएगा। होली स्पिरिट देने का मकसद ये था कि वो आपको टीच करेगा, वो आपका मददगार होगा, वो आपका उस्ताद होगा। आज क्या हो रहा है, रूहुल कुद्दस क्या होगा, हमारा सेकंड हेल्पर था ना, उस्ताद होगा, मददगार होगा। आज हमने रूहुल कुद्दस को अपना सेकंड हेल्पर बनाया, इस तरह बल्कि हम उसके सेकंड हेल्पर बने हैं। वो कहते रूह में तुझे हुक्म दे रहा हूँ छू से, नॉन बिब्लिकल कहने ही चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं, वो हमें सिखाएगा। हम कह रहे मैं हुक्म दे रहा हूँ तू इसको छू ले, ये कर ले, वो कर ले। हम रूह को टीच कर रहे हैं, हम रूह को गाइड कर रहे हैं, जबकि लिखा कलाम को बिल्कुल बरक्स है। ठीक है, वो हमें सिखाएगा। आज हम रूहुल कुद्दस को सिखा रहे हैं।
ٹچ ٹچ فائر فائر، یہ کیا ہے؟ بالکل کلام ہمیں بالکل اس کے برعکس ہے، ہمیں بالکل نہیں سکھانا۔ ٹچ ٹچ فائر فائر کر کے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، یہ بالکل کلام کے برعکس ہے۔ وہ کہتے ہیں گرانے کا کنسپٹ، کیونکہ یسوع مسیح نے بھی جب ان کو بولا کہ میں ہوں تو لوگ گر گئے۔ ایک آئے تھے نا یسوع مسیح کو جب آگے گیسمنی کو پکڑنے ہیں تو اس نے کہا تھا میں ہوں تو لوگ گر گئے، کہہ رہے ہیں دیکھا وہ یسوع نے کہا تھا تو لوگ گر رہے ہیں۔ تو آج جو گرنے والا کنسپٹ ہے وہ اسی لیے کیونکہ ہم یسوع کا نام دیتے ہیں، حکم دیتے ہیں تو گر جاتے ہیں لوگ۔ خدا کا روح جو ہے وہ انسان کو کھڑا کرتا ہے، انسان کو سکھاتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، سمجھاتا ہے تاکہ ہم انڈرسٹینڈنگ کریں۔ لیکن ندیاں جاری ہوں گی تو ندیاں کیا جاری ہوں گی؟ جب آپ کو نالج ہوگا تو آپ لوگوں کو بتا سکیں گے نا۔ روح القدس کا دینے کا مقصد یہ تھا۔ آج روح القدس کے مقصد میں نے اسی لیے کہا یہ بہت سینسٹیو ٹاپک، اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہونا، کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ روح کا کام کیا ہے۔ جب تک ہمیں روح القدس کا مقصد ہی نہیں پتا کہ بھیجا کیوں گیا تھا، ہم کبھی بھی نہیں سمجھ سکیں گے۔ اور روح القدس کبھی بھی یہ کہنا کہ کوئی غیر نہیں بولتا تو اس کے اندر روح القدس نہیں ہے، یہ بالکل نان بیبلیکل اسٹیٹمنٹ ہے۔ آن کیمرہ بھی بولتا ہوں، میں سب کو کہتا ہوں، ہر اس شخص کے اندر روح القدس ہے جس کے اندر مسیح کا روح ہے۔ یہ لاسٹ ہماری ڈسکشن بھی ہو رہی تھی، اگر آپ کو کنفیوژن ہے تو آپ پہلا کرنتھیو اس کا 12 باب نکالیں، اس کی 3 آیت پڑھیں۔ پہلا کرنتھیو 12 باب، وہ اسی کے ریلیٹنگ ہے، ہمارے ٹاپک کے ریلیٹنگ ہے۔ پہلا کرنتھیو اس کا 12 باب، اس کی 3 آیت۔ میں خود ہی پڑھ دوں، آپ نکالیں، میں سب نے نکال لیا؟ ٹھیک ہے، بس میں تمہیں جتاتا ہوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول کہہ رہا ہے میں تمہیں جتاتا ہوں کہ جو کوئی خدا کے روح کی ہدایت سے بولتا ہے وہ نہیں کہتا یسوع ملاؤں میں، اور نہ کوئی روح القدس کے بغیر کہہ سکتا یسوع خداوند۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یسوع کیا ہے؟ خداوند۔ کہ ہمارے اندر روح القدس ہے تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن روح القدس کے بغیر تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ آپ مسلم میں چلے جائیں، ہندوازم میں چلے جائیں، جتنے بھی ریلیجنس ہیں وہ کبھی بھی یسوع کو خدا نہیں کہیں گے، وہ کہیں گے ایک یہ مسیحا تھا، آیا تھا، اس نے موعظے کیے تھے، ربی تھا، استاد تھا، نبی تھا، بس ٹھیک ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کیا ہے؟ خدا۔ ٹھیک ہے، روح القدس کے بغیر کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اگر میں یسوع کو خدا کہہ رہا ہوں تو میرے اندر روح القدس ہے تو میں کہہ رہا ہوں نا، اگر نہیں ہوتا تو میں نے کہنا تھا یسوع خدا ہے۔ کلام بتا رہا ہے، آپ نے خود پڑھا ہے۔ میری ابھی لاسٹ ویک میری ایک بھائی سے بات ہوئی تھی، پاسٹرز ہیں، ان سے بات ہوئی، وہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی کہتے ہیں روح القدس کو نہیں مانتے۔ میں نے بولا یہ بات ہے، یہ ایسا نہیں، ہم روح القدس کے بغیر کچھ نہیں، روح القدس کو مانتا ہوں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ دینا کہ جو غیر کو نہیں بولتا اس کے اندر روح القدس نہیں ہے، یہ نان بیبلیکل ہے کہ میں نہیں بولتا تو میرے اندر نہیں، میرے اندر ہے تو میں کہہ رہا ہوں یسوع خداوند دینا۔ آیت پیش کر لی، ہمیں یہ بیان کر لی، آگے بڑھتے ہیں۔ تو روح القدس کا دینے کا مقصد جب ہم سمجھیں گے، پراپر سمجھیں، تو پھر اگلا ٹاپک یہاں سے اگلا ٹاپک ہوگا تو ہم اس کو بھی ریچ کریں گے تاکہ ہماری انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو۔ ہم واپس اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں۔ لاسٹ ٹاپک سیکنڈ لاسٹ ہے لوگوں میں اختلاف رائے۔ لوگوں میں اختلاف رائے 40 آیت سے لے کے 44 آیت تک۔ بس بھیڑ میں سے بعض نے یہ باتیں سن کر کہا بے شک یہی وہ نبی ہے۔ یہ کیا ہے؟ نبی پروفٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں، جبکہ نہیں۔ موسیٰ کے خدا نے کہا تھا کہ میں تیرے بھائیوں میں سے ایک نبی برپا کروں گا، وہ اس کا نبی بھی سمجھتے تھے، کہتے تھے لگتا ہے یہ وہی نبی ہے، اور انہوں نے کہا یہ مسیح ہے۔ بعد نے کہا کیوں؟ کچھ مان رہے ہیں، کچھ نہیں مان رہے، کچھ کہہ رہے ہیں اگر مان رہے ہیں تو کیوں مان رہے ہیں؟ کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کوشچن مارک تھا، یہ تو گلیل کا ہے، یہ گلیل سے آیا تو کیا مسیح گلیل سے آئے گا؟ کیا کتاب مقدس میں یہ نہیں آیا کہ مسیح داؤد کی نسل بیتلہم کے گاؤں سے آئے گا، جبکہ یسوع کہاں سے آئے گا؟ بیتلہم، داؤد کے شہر سے۔ وہ لیکن کہہ رہے تھے یہ گلیل سے آیا۔ کیا بیتلہم کے گاؤں سے آئے گا جہاں کا داؤد تھا؟ بس لوگوں میں اس کے سبب سے اختلاف رائے ہوا، اور ان میں سے بعض اس کو پکڑنا چاہتے تھے مگر کسی نے اس پر ہاتھ نہ ڈالا۔ یہ لوگوں میں اختلاف رہا، کوئی کہہ رہا ہے یہ واقعی میں یہ، کوئی کہہ رہا نہیں ہے، کوئی کہہ رہا اگر ہے تو وہاں پہ تو کلام ہمیں یہ دکھاتا ہے وہ گلیل سے نہیں آئے گا، وہ تو وہاں سے آئے گا، داؤد کے شہر سے آئے گا۔ تو یہاں پہ یہی اختلاف رائے چلتا رہا، تو انہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ یہ وہی آیت ہے جو دوسرا کرنتھیو اگر نکالے میں سے 4 باب کی 4 آیت میں، ٹھیک ہے، وہاں پہ آج بھی یہی ہو رہا ہے، یہ وہاں پہ بھی تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے۔ دوسرا کرنتھیو 4 باب کی 4 آیت نکالیں گے تو یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا ٹریپ ہے جو یہ یوز کرتا ہے، اور وہ کبھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو۔ 4 باب کی 4 آیت میں لکھا یعنی ان بے ایمانوں کے واسطے جن کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے
یہاں پہ اس جہان کا خدا کون ہے؟ شیطان ہے، جو نبی کے لکھا ہوا ہے۔ اب اس جہان کا سردار کون ہے؟ شیطان ہے۔ The Prince of the World اس کو بولا گیا ہے، اس کو ٹائٹل ملا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کے پاس دولت ہے اس کو خدا نے دی، دولت شیطان بھی دیتا ہے، معجزے شیطان بھی کرتا ہے، کیونکہ وہ اس جہان کا خدا ہے۔ وہ اس جہان کا کیا ہے؟ خدا ہے۔ تو وہ یہاں پہ یہ بات کر رہے ہیں کہ اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، کس کو؟ بے ایمانوں کی عقلوں کو اس جہان کے خدا نے اندھا کر دیا، تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے، مسیح کس کی صورت ہے؟ خدا کی صورت ہے، اس کے جلال کی خوشخبری کی روشنی ان پر نہ پڑے۔ تو ابلیس نے یہاں پر ان کے، میں یہ کہتا ہوں، ان کو بلائنڈڈ کر دیا، ان کے ذہنوں پر، ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا، تاکہ یہ مسیح کو نہ جانے کہ یہی خدا ہے۔ آج بھی یہ ہوگا، اتنے آج ہمارے کرسچینٹی میں بھی ہے، ہم دور کی بات نہیں کرتے، ہمارے کرسچینٹی میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں یسوع ہے، کوئی باپ نہیں، کوئی رول قدرت نہیں، کوئی کہتا ہے جو باپ ہے، بیٹا، رول قدرت کوئی بھی نہیں، کوئی کہتا ہے وہ تینوں ہے۔ تو یہ اختلاف رائے آج سے لے کے اینڈ تک چلتا رہے گا، جب تک یسوع مسیح خود ہی آ جائیں گے۔ تو یہ ٹیچنگ چلتی رہے گی، لیکن فائیو فولڈ منسٹری دینے کا مقصد یہ تھا تاکہ مرد خدا کامل کریں، جو اچھا ٹیچ کرتے ہیں، جو اچھے ٹیچر ہیں، جو اچھے اسکالر ہیں، اگر وہ اچھا دکھاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، لیکن اخیر زمانہ میں جو آئے گا وہ یہی ہوگا۔ آپ ٹاپک کے ریلیٹنگ چل رہے ہیں تو میں ساتھ حوالے بھی بتا رہا ہوں، میرے ساتھ آپ نکالیں دوسرا تیموتھی 4 اس کی پہلی ہے، پہلا تیموتھی 4 کی پہلی ہے، پہلا تیموتھی 4 کی ہے، پڑھوں گا، لکھا ہے لیکن روح صاف فرماتا ہے۔ کون فرماتا ہے؟ ادھر دھیان کرنے پر، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ شیاطین کی ٹیچنگ دیں گے۔ شیاطین کی ٹیچنگ کیا؟ وہ یہ کہیں گے یسوع خدا نہیں، وہ یہی ہے نا، ابھی ہم نے پڑھا تھا دوسرا کرنٹی 4:4 میں، اس جہان کے خدا نے، شیطان ہے، اس نے لوگوں کے اوپر روشنی ہی نہیں پڑنے دیتا کہ وہ سورج جو مسیح جو ہے وہ خدا کی سورج ہے، ان کی روشنی ان پر پڑے۔ تو یہاں پہ بھی لکھا ہے شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ وہ ابلیس کی ٹیچنگ کو زیادہ فالو کریں گے اور جیسس کو خدا کہنے سے وہ انکار کریں گے۔ یہ ہوگا، لیکن روح صاف فرماتا ہے آئندہ زمانوں میں، ان فیوچر، ابھی بھی چل رہا ہے، آگے بھی یہی ہوگا۔ تو یہ بات تھی، لوگوں میں اختلاف رائے تھی۔ لاسٹ ٹاپک ہم اس کو کور کریں گے، جو نبی انجیل کا 7 اس کی 45 ہے، ہم کمپلیٹ کریں گے 45 سے 53۔ ٹھیک ہے، بس پیادے سردار کامینوں اور فریسیوں کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے کہا تم اسے کیوں نہ لائے، تم اسے کیوں نہ لائے، کیونکہ انہوں نے بھیجا تھا۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا نا یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے پیادے بھیجے گئے۔ یہاں پہ پوچھا جا رہا سوال کہ آپ اس کو لے کر کیوں نہیں آئے، میں نے تو آپ کو بھیجا تھا اس کو لینے کے لیے۔ تو وہاں پہ اس کو لینے کے لیے جب آئے تو لے کر کیوں نہ لائے، پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ اب ان کے جو بیچنے والے جہاں جاتے ہیں وہ جا کے یسوع کی ٹیچنگ کو سن کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں لگتا، کیونکہ جس طرح یہ کلام کر رہا ہے اس طرح انسان تو نہیں کرتے۔ تو یہ یقیناً خدا ہی ہے، یہ یقیناً خدا ہی کی مرضی کے مطابق ہے، یہی وہ ہے جس کا ہم انتظار کریں۔ لیکن پیادوں نے جواب دیا کہ انسان نے کبھی ایسا کلام نہیں کیا۔ فریسیوں نے جواب دیا کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ سوال کر رہے ہیں فریسی، ان سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یار میں نے تو آپ کو بھیجا تھا تاکہ جا کے اس کو پکڑ کر لاؤ، اور آپ آگے فوراً مائنڈ چینج ہو گئے آپ کے، آپ کہہ رہے ہو کہ وہ تو جس طرح کلام کرتا ہے ایسے انسان کر ہی نہیں سکتے، تو کیا تم بھی گمراہ ہو گئے؟ بھلا سرداروں یا فریسیوں میں سے بھی کوئی اس پر ایمان لایا؟ سوال ہو رہا ہے کیا سردار یا فریسیوں پر اس پر کوئی ایمان لایا؟ یہ جتنے عام لوگ ہیں یہی صرف ایمان لا رہے ہیں، جتنے بڑے شرع کے عالم، اسکالر تھے، کاہن تھے، فقیہ تھے، فریسی تھے، وہ نہیں بلیو کرتے تھے۔ لیکن مگر یہ عام لوگ جو شریعت سے واقف نہیں، لانتی ہیں، یہ کون ہے؟ لانتی۔ انہوں نے کیا انہوں ٹیچنگ کا پتہ نہیں ہے، یسوع والے جائی جا رہے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہے، ہماری بائبل اسٹڈی بہت اچھی ہے، ابھی جو سمجھانے ہیں ابھی ٹھیک ہے، لوگوں کو پتہ نہیں اس لیے ادھر جان دے رہے ہیں یسوع۔
تو یہاں پہ بھی کانفلکٹ ہوا, یہاں پہ بھی اختلاف رائے ہوا. انہوں نے کہا کہ کیا فقیہ فریسیوں میں سردار کانوں میں سے تو کوئی نہیں گیا, یہ تو عام لوگ ہی جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ کوئی اس پر ایمان نہیں لایا, کیونکہ یہ لوگوں کو شریعت نہیں پتا, یہ لانتی ہیں. ویری ڈینجرس. انہوں نے اتنا بڑی یہ بول دیا کہ یہ لانتی لوگ ہیں, مگر یہ ہم لوگوں جو شریعت سے واقف نہیں, لانتی ہیں. نیکودیموس نے جو پہلے اس کے پاس آیا تھا انہی میں سے تھا, ان سے کہا کیا ہماری شریعت کسی شخص کو مجرم ٹھہراتی ہے جب تک کہ پہلے اس کی سن کر جان نہ لے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ شریعت کبھی بھی کسی کو ایسے فوراً الزام یا مارنے کا حکم نہیں, پہلے اس سے پوچھا جاتا تھا اس کی سزا کیا ہے, اس کا گناہ کیا ہے, اس نے کیا کیا, دین ڈیسائیڈ ہوتا تھا کہ اس کی کیا اس کی سزا ہے. ایسے نہیں ہوتی تھی. نیکودیموس سے وہاں سوال کرتا ہے. انہوں نے اس کو جواب دیا, انہوں نے اسے جواب میں کہا کیا تو بھی گلیل کا ہے؟ وہ کسی بھی بات پہ ایگری نہیں ہو رہے. انہوں نے کر لیا وہی چینج ہو گیا. نیکودیموس نے سوال کیا, کہنے نے کیا تو بھی گلیل کا ہو گیا؟ کیسی بات ہے کہ آج اگر وہ بات کر رہے ہیں, اگر وہ سکھا رہا ہے, اس نے سیکھا ہے, انہوں نے سیکھا تو جا کے بات کر رہے ہیں نا. اب وہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے تو بھی ہدایت ہو گئے, تو بھی ہدایت ہو گئے. کہہ رہے کیا اس نے جواب میں کہا تو بھی گلیل کا ہے, تلاش کرو دیکھ کے گلیل میں سے کوئی نبی برپا نہیں ہونے کا. انہوں نے کیا جا کے پڑھ, بائبل پڑھ, شریعت پڑھ, کہ گلیل سے نہیں آئے گا مسیح. مسیح جب بھی آئے گا کہاں سے آئے گا؟ داؤد کے شہر سے. اور وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ داؤد ہی کے شہر سے آئے گا. ٹھیک ہے, وہی بات ہے نا, دوسرا کرنے چار کہ اس جہان کے خدا نے بے ایمانوں کے دلوں کو اندھا کر دیا تاکہ مسیح جو خدا کی صورت ہے اس کی روشنی, اس کی خوشخبری کی روشنی جو ہے ان پر نہ پڑے. تو انہوں یہ بلائنڈڈ لوگ تھے. جیسے مسیح نے ان کو خود کہا تھا اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا. اگر وہ دکھائے گا تو دونوں گڑھے میں جائیں گے. تو کوئی بھی اندھا جو ان ٹیچبل بندہ ہے جس نے نہیں سیکھا, اگر وہ لوگوں کو دکھائے گا تو وہ ویسے ہی سکھائے گا. لیکن جس نے ٹیچ کیا, پراپر انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی کلیئر ہے, تو وہ جو ٹیچ کرے گا تو وہ زیادہ بہتر لوگوں کو دکھائے گا. ٹھیک ہے, پھر ان میں سے ہر ایک اپنے گھر چلا گیا. یہ ٹاپک یہیں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے. یوحنا کی انجیل کا 7 باب ہم نے پھر ریویژن میں دوبارہ کروں گا. ہم نے پہلا ٹاپک یہ پڑھا تھا یسوع اس کے بھائی. یسوع کے موقع پر کیا یسوع مودا ہے, یسوع کیا وہ مسیح مودا ہے. یسوع کو گرفتار کرنے کے لیے پیادے بھیجے گئے. زندگی کی پانی کی ندیاں, لوگوں میں اختلاف رائے اور مقتول و معتبر یہودیوں میں بے اتفاقی. یہ ہماری بائبل اسٹڈی کا ٹاپک تھا, اس کو ہم نے ریویل کیا ہے. اسی کو ہم یہاں پہ ٹاپک کو کلوز کریں گے.